ورحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات نجي محمد. حاضرین مجلس، عزاداران مظلوم کربلا، آج کی یہ پہلی مجلس یکم محرم کی یہ مجلس جسے خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، آپ سن کے ثواب کا شرف حاصل کر رہے ہیں. جس آئے مبارکہ کو میں نے اپنا سرنامہ عنوان قرار دیا ہے، یہ وہ آئے کریمہ ہے جس کے اندر ہر بچہ محبان اہل بیت، اہل تشیع، اہل ولا اس کے معنی اور ترجمے اور مفاہیم سے واقف ہے. خالق کائنات اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو، قل لا اسألکم، ہم آپ سے کوئی سوال نہیں کرتے، علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. آگے تشریف لے آئے. دارنجا بدر دارنجا پیچھے کاپڑ دارنجا دیکھیں توجہ دیجیے گا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب تم ان لوگوں سے کہہ دو. کون لوگ تھے جن سے مخاطب اللہ کر رہا تھا؟ وہ لوگ تھے جو پیغمبر کی محنتوں کو دیکھ کے
کہ پیغمبر نے ہم کو کفر میں تھے تو ایمان کا راستہ دکھایا، ہم لوگ بے نمازی تھے نمازی بنایا، گمراہ تھے اچھا راستہ دکھایا، ہم اندھیرے میں تھے ہمیں اجالا دکھایا، یعنی بے دین تھے رسول نے دیندار بنایا۔ تو اب وہ لوگ محنت اجرت پیغمبر یعنی پیغمبر نے جو محنت کی تھی اس کا صلہ دینے آئے تھے اور پوچھ رہے تھے یا رسول اللہ محنت کا صلہ دینا چاہتے ہیں، زر و جواہرات دینا چاہتے ہیں، جو چاہے پیغمبر وہ لے سکتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی جب اس موقع پر لوگوں نے پوچھا، اپنا اظہار کیا کہ ہم آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں، آپ نے بڑی محنت کی ہے، مشقتیں کی ہے، آپ نے محنتیں کی ہے، اس کا صلہ ہم کچھ آپ کو دے دیں، توجہ دیجیے گا۔ اب اس کے محنت تو آواز قدرت آئی، جبریل نازل ہو گئے۔ جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ جا کے ان سے کہہ دیجئے کہ ہم کو اجرت رسالت کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ ایک صلوات بھیجے محمد اب یہاں پر دو باتیں نکل کے سامنے آتی ہیں، دو باتیں نکل کے کیا سامنے آتی ہے کہ اگر پیغمبر اسلام یہ فرض مان لیتے کہ پیغمبر اسلام یہ کہتے اپنی طرف سے کہ مجھے اجرت رسالت نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو، لیکن جبریل نے آ کے یہ آیت بتائی کہ اللہ کا حکم ہے ان کو یہ کہہ دو کہ میرے قرابت داروں سے مودت کریں، آپ نے توجہ نہیں دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے قرابت داروں سے محنت مودت طلب کر رہا ہے، لیکن ہے کس کے قرابت دار جن کی مودت طلب کی جا رہی ہے رسول کے قرابت دار۔ توجہ نہیں دی آپ نے، کس کے قرابت دار ہے؟ اگر اللہ کو جسم و جسمانیت والا مان لیا جائے تو اللہ نہیں رہتا، نہ تو اللہ کو کسی نے پیدا کیا، نہ اللہ نے کسی کو پیدا کیا، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، جسم والا اللہ ہو نہیں سکتا۔ تو اب اللہ کے قرابت دار کہاں ہوئے ہیں؟ قرابت دار تو رسول اللہ کے ہیں، لیکن اللہ قرآن کی آیت اتار کے جبریل کے ذریعے بتا رہا ہے رسول تم کہہ دو۔ رسول نے تو کہا نہیں کہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو، کہا کس نے؟ کہا جبریل نے آ کے کہا میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ تو میں کہوں گا پروردگار یہ بتا دے کہ یہ قرابت دار رسول کے قرابت دار ہیں یا تیرے قرابت دار ہے؟ تو شاید آواز قدرت آئے، نادان جانتا نہیں ہے کہ قرابت دار کس کے ہیں۔ 13 رجب کو آ کے دیکھ لے، جس کے قرابت دار ہوں گے اس کے گھر میں پیدا ہوں گے۔ اگر ابو طالب کے گھر میں پیدا ہو تو قرابت دار رسول ہے، اور اگر خانہ خدا میں پیدا ہو تو قرابت دار پروردگار اعظم ہے۔ صلوات بھیجیے محمد صلی اللہ رجب کو آ کے خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی، معلوم ہوا، اس کا ثبوت مل گیا، اس کی دلیل مل گئی کہ ہاں یہ قرابت دار کے اہل بیت ہے۔ اور دوسری چیز یہاں پہ یہ آئی ہے عزیزان گرامی، غور طلب بات یہ ہے کہ سارے مفسرین سارے مترجمین یہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے اور پیغمبر اسلام نے یہ بتایا کہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو، لیکن اس کا ترجمہ یہی ہوتا ہے کہ مودت نہیں محبت اختیار کرو۔ عزیزان گرامی غور طلب بات یہ ہے کہ مودت میں اور محبت میں دیکھیں قرآن کی آیت ہے، عربی لفظ ہے مودت، عربی لفظ ہے محبت، دونوں چیزیں عربی ہیں، یہ کوئی انگلش کا یا ہندی کا لفظ نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ اگر پروردگار عالم اپنے قرابت داروں سے محبت طلب
تو قرآن کی آیت یہ ہوتی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المحبت فی القربى، لیکن اللہ نے محبت نہیں طلب کی بلکہ کیا طلب کیا؟ طلب کی ہے تو مودت طلب کی ہے۔ محبت اور مودت میں ایک فرق نمایاں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو دیکھیے، محبت تو سب سمجھ جاتے ہیں کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ محبت کیا ہوتی ہے کہ جیسے دنیاوی چیزیں، ایک لفظ محبت بڑا آسان لفظ ہے، جیسے باپ بیٹے میں محبت، بھائی بہن میں محبت، ماں بیٹے میں محبت، بھائی بھتیجے میں محبت، دادا پوتے میں محبت۔ یہ محبتوں کے رشتے ہر انسان جانتا ہے۔ توجہ دیجیے گا، ہر انسان محبت کو ہر انسان جانتا ہے کہ محبت کسے کہتے ہیں۔ آپ نے غور کیا محبت کسے کہتے ہیں؟ لیکن مودت میں فرق ہے۔ سب سے بڑی محبت کو آپ کے سامنے پیش کر دوں، سب سے زیادہ محبت جو ہوتی ہے وہ ماں اور بیٹے کی محبت ہوتی ہے۔ کس طریقے سے؟ ماں اور بیٹے کی محبت وہ ہے کہ اگر جوان بیٹا ہے، اس کے کہیں ٹھوکر بھی لگی ہے، اس کے کہیں سوئی تک چبھی ہے، تو درد کلیجے میں ماں کے ہوتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی محبت ہے، ماں کی محبت ہے، باپ کی محبت ہے، بھائی بہن کی محبت ہے۔ یہ ہوئی محبت کی تعریف سب سے زیادہ۔ لیکن اللہ چاہتا تو محبت طلب کر لے، لیکن اللہ نے محبت نہیں طلب کی، اس لیے کہ مودت طلب کی ہے۔ مودت اور محبت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ کو میں نے محبت بتا دی۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ جو ماں بیٹے میں محبت، باپ بیٹے میں محبت، بھائی بہن میں محبت۔ لیکن جب اس محبت کو ایک سوال بھیجیے محمد و آل محمد، جب اسی محبت کو جب آپ انتہائی محبت کو لے جائیں گے، یہ تو ابتدائی محبت ہے، جب انتہائی محبت پہ آپ لے کے جائیں گے تو یہی محبت آپ کو ٹوٹتی ہوئی نظر آئے گی۔ کہیں گے، آپ کہیں گے کیسے؟ آپ کے سامنے مثال دو کہ محبت ٹوٹنے والی ہے۔ کیسے؟ جب یہی ماں اگر جوان بیٹے کے ذرا سی ٹھوکر بھی لگ جائے تو ماں بے چین ہو جاتی ہے، اگر کہیں اس کے کانٹا بھی چبھ جائے تو ماں بے چین ہو جاتی ہے۔ یہ تقاضائے محبت ہے۔ اگر باپ ہے بیٹا جوان ہے، بیٹے کو کوئی تکلیف ہوئی باپ تڑپ جاتا ہے، لیکن انتہائی محبت کو جب پرکھیں گے، کسوٹی میں پرکھیں گے تو یہ محبت کمتر نظر آئے گی۔ کیسے؟ اب آئیے بتاتے ہیں آپ کو مثال کے طور پر، جتنے سامنے ماں اور بیٹے میں، باپ اور بیٹے میں، بھائی اور بہن میں محبت تھی، اب بیٹا جوان تھا گزر گیا۔ توجہ دیجیے گا، جوان بیٹا تھا گزر گیا، اب ماں بھی پچھاڑے کھاتی ہے، باپ بھی پچھاڑے کھاتا ہے، بھائی بہن بھی پچھاڑے کھاتے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 40 دن گزر گئے، سال گزر گیا۔ 2 سال کے بعد جب آپ پوچھئے اس ماں سے کہ تیرا ایک جوان بیٹا تھا، تو کیا کہے گی؟ ہاں جوان بیٹا تھا، لیکن کیا ہوا؟ اب اس سے پوچھے کہ کیا جب سامنے بیٹا تھا ہر آرزو پوری کرتی تھی؟ اگر کہیں ٹھوکر لگتی تھی ماں بے چین ہو جاتی تھی، لیکن اب کیا ہے 2 سال کے بعد؟ کیا اتنی ہی محبت ہے؟ کہا اتنی تو نہیں ہے، اب کبھی کبھی یاد کر لیتی ہوں۔ توجہ دیجیے گا، اس لیے کہ اب کبھی کے بعد سے پوچھئے کہ 40 دن تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جتنی دوری ہوتی جاتی تھی اتنے ہی ماں باپ اس کو بھول جاتے ہیں، یعنی محبت میں کمی آتی جاتی ہے۔ جتنی دن گزرتے جاتے ہیں، جتنے مہینے گزرتے جاتے ہیں، ایک دن وہ آتا ہے کہ 5 یا 10 سال کے بعد باپ بیٹے کو بھول جاتا، ماں بیٹے کو بھول جاتی ہے۔ سلامات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ کیا تھی؟ یہ تھی محبت۔ ایک دن آیا تو نہ باپ بیٹے کو یاد رکھتا، نہ ماں بیٹے کو یاد رکھتی، نہ بھائی بہن یاد کرتے ہیں، کچھ نہیں۔ 10 سال 20 سال کے بعد محبت کیا تھی؟ ختم ہو گئی۔ پروردگار یہی تو نہیں چاہتا تھا کہ ہم
ہمارے قرابت داروں سے مودت ایسی کی جائے کہ جو صدیاں گزرتی جائیں محبت میں کمی ہوتی چلی جائے، بلکہ مودت اس کے پلٹ کا نام ہے کہ مودت جتنی دوری صدیاں ہوتی چلی جائے گی مودت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اب آپ بتائیے، مثال آپ کے سامنے ہے کہ کربلا کے واقعے کو 1400 سال گزر گئے، لیکن واقعے کربلا کو یہ چھوٹے چھوٹے سے بچے زبان ماں باپ کے زبان ماں باپ کا نام زبان پہ بعد میں آتا ہے، پیدا ہونے کے بعد زبان جو کھولتا ہے یا حسین سے کھولتا ہے یا عباس سے کھولتا ہے یا علی سے کھولتا ہے، یہ نعرے لگاتا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ کربلا کو 1400 سال گزر گئے، وہ محبت تھی جو ختم ہو گئی، یہ محبت جو ہے ابتدا ہوتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد علی 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 شہر شہر گلی گلی علی 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 ایک نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد۔ اب آپ سمجھیں کہ محبت کسے کہتے ہیں؟ جہاں محبت ٹوٹ جاتی ہے وہاں سے مودت کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ پروردگار چاہتا تھا۔ کیسی مودت چاہتا تھا؟ آئیے تاریخ میں آپ کو دکھاتے ہیں کیسی مودت پروردگار چاہتا ہے۔ اور اتنا عقیدہ ہونا چاہیے۔ آپ نے جناب مختار کا نام سنا ہے تاریخ میں، جناب سلمان فارسی سنا ہے، جناب مسم تمار کا تاریخ میں آپ جانتے ہیں کتنی محبت تھی اہل۔ صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کر کے اور میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، جناب مختار کی غلطی کون سی تھی؟ گناہ کیا تھا؟ جرم کیا تھا؟ صرف مودت اہل بیت میں ان کو قتل کیا، ان کو زنجیریں پہنائی، قید کیا گیا۔ جناب مختار کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں کیا تھا؟ جب حکومت ابن زیاد کی حکومت آئی ہے کوفے میں، یزید کی طرف سے معاویہ کی طرف سے حاکم بنایا گیا، تو جتنے علی والے تھے سب کو قید میں ڈلوا دیا، جن میں ایک مختار بھی تھے۔ مودت علی میں جناب مختار کو قید میں ڈلوا دیا، صرف ان کا جرم یہ تھا علی کے چاہنے والے تھے، یہ مودت رکھنے والے تھے، یہ محبت رکھنے والے تھے صرف۔ اور 70 سیڑھی زمین میں یا 7 سیڑھی زمین میں قید خانہ تھا کوفے کا۔ اس کوفے کے اندر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق ابن زیاد نے قید کرا دیا۔ قید کے اندر جناب مختار کا وظیفہ یہ تھا کہ یا علی مدد، یہی تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ کوئی روشنی نہیں تھی، اندھیرا تھا۔ اتنے دن ہو گئے تھے کہ جو لوہے کی زنجیریں تھیں گوشت کو کھا گئی تھی، کھانے کا گرم، کھانے کے لیے روٹی نہیں، سوکھی روٹیاں دی جاتی تھی، پینے کے لیے گرم پانی، لیکن شکر پروردگار تسبیح ہے جناب مختار یہی تھی، یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی کی تسبیح کرتے تھے۔ لیکن ایک دن ایسا آیا کہ جناب مختار کو ابن زیاد نے کہا کہ تو نے کوفے سے علی والوں کو صفایا کر دیا ہے؟ کہا میں نے کوئی علی کی محبت والا جو ہے میں نے کسی کو نہیں رکھا۔ کسی نے بتایا ایک ہے بھی باقی۔ کہا کہاں ہے باقی؟ کہا تیری قید میں ہے، مختار کو بھول گیا ہے کیا؟ کہا کہ ہاں، اس کو بھی بلایا جائے۔ یہ چاہتا تھا کہ محبت علی والے کو، علی کی ولایت رکھنے والے کو بھی تحت تیب کر دے۔ عزیزان گرامی، روایت بتاتی ہے کہ علی کا یہ چاہنے والا مختار قید میں ہے، جس کے جسم پہ گوشت نہیں ہے، صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں۔ اس کو لینے کے لیے ایک چھوٹا سا دبلا سا آدمی چلا جاتا، پکڑ کے لے آتا، لیکن اس کے دل میں خوف ہے، علی کا شیر ہے، اس کو ایسے نہیں لایا جا سکتا ہے۔ علی کا شیر اگر بفر گیا تو ہزاروں پہ بھاری ہو جائے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔
لیے کتنے سپاہی گئے؟ ایک روایت میں ہے 70 سپاہی، ایک روایت میں 40 سپاہی گئے، لیکن جیسے ہی زندان پہ پہنچے، اس قید خانے کے دروازے پر پہنچے، پہنچنے کے بعد ایک دوسرے سے کہتا ہے تم آگے بڑھو، ایک دوسرے سے کہتا ہے تم آگے بڑھو، ہمت نہیں ہو رہی تھی کسی کا، کیوں؟ ایک دوسرا کہہ رہا تھا کہ تم آگے بڑھو، دوسرا کہہ رہا تھا تم آگے بڑھو، کہ تم کیوں نہیں جا رہے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں ہے علی کا شیر بھوکا ہے؟ اے توجہ، صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، پڑھا، ہمت کر کے کئی سپاہی آگے بڑھے، پڑھنے کے بعد جیسے ہی پہنچے اور کہا مختار، کہا علی کی عبادت میں بے وقت آنے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ کہا تمہیں مختار، تمہیں حاکم نے بلایا ہے۔ کہا اچھا چلو چلتا ہوں۔ مختار چلے، چلنے کے بعد جیسے ہی سیڑھیوں سے قدم رکھتے جاتے ہیں، ایک ہی صدا مختار کی تھی، یا علی یا علی یا علی۔ جیسے ہی قید خانے سے باہر آئے ہیں، زندان سے باہر آئے ہیں، کتنے دنوں کے بعد سورج کی روشنی کو دیکھا، سورج کو دیکھا، آنکھیں اٹھا کے ایک مرتبہ انگڑائی لی اور کہا کہ میرے مولا کے انگلی کے اشارے سے اے سورج پلٹنے والے تیرا کیا حال؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ مختار تھے، آپ حالات سن رہے ہیں مختار کے۔ جناب مختار نے کہا اچھا مجھے دربار لے چلتے ہو؟ کہا کیسے لے چلو گے؟ کہا ہم لوگ 40 تلواریں لیے ہوئے ہیں، درمیان میں آپ ہوں گے۔ کہا نہیں ایسے نہیں، اس لیے کہ تم سب پیچھے پیچھے ہوں گے، علی کا شیر آگے آگے ہوگا۔ اتنا روب تھا کہ 40 سپاہی جو ہے وہ پیچھے پیچھے ہو گئے، مختار آگے آگے ہے۔ دربار میں جیسے ہی قدم رکھنے والے تھے، ادھر سے آواز آئی، ابن زیاد نے سب کو جو ہے سپاہیوں کو جو کرسی نشین تھے آگاہ کر دیا، آرڈر دے دیا تھا، حکم دے دیا تھا کہ کوئی بھی جب مختار کو سپاہی ہمارے لے کے آئے تو کوئی اپنی کرسی سے ہلے نہیں، بیٹھے رہے، ان کی تعظیم کو لیے کوئی نہ اٹھے، مختار کی تعظیم کو کوئی نہ اٹھے، کوئی سلام نہ کرے، کوئی بھی سلام نہ کرے، یہاں تک کہ مختار قدم بڑھاتے جاتے ہیں، یا علی مدد کہتے جاتے ہیں، آگے بڑھے، جیسے دربار میں قدم رکھا آگے بڑھے، خود بخود کرسی نشین کھڑے ہو۔ آپ کیا سن رہے ہیں دادا؟ جیسے خود بخود جیسے دربار میں قدم رکھا، سب کے سب کرسی نشین کھڑے ہو گئے، خود ابن زیاد کھڑا ہو گیا، اسے خود کو پتا نہیں کہ میں کیوں کھڑا ہو گیا۔ ایک سلام بھیجے محمد علی کی ولایت دل میں رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کا مرتبہ ہوتا ہے کہ وہ خود تعظیم کرا لیتے ہیں۔ مختار نے قدم رکھا، دربار میں قدم رکھا، ابن زیاد نے پوچھا تم نے کیوں ان کی تعظیم کی ہے؟ کہا مجھے خود پتا نہیں ہے، درباریوں کو خود پتا نہیں ہے کہ کیوں کیسے تعظیم کے لیے خود کھڑے ہو گئے، کیسے ان کے ہاتھ کے شانے پہ پہنچ گئے، سلام کیسے کر لیا، ان کو خود کو پتا نہیں۔ ارے یہ ابن زیاد تو خود بتا تو کیوں کھڑا ہو گیا؟ ابھی تک تو حکم دے رہا تھا کوئی تعظیم نہ کرے، کوئی سلام نہ کرے، اور تو خود کیوں کھڑا ہو گیا؟ اس لیے کہ یہ روب و جلال تھا علی کے چاہنے والے کا کہ پورا دربار تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ صلوات بھیجے محمد یہ جناب مختار تھے، جیسے ہی قدم رکھا جہاں قیدی کھڑے ہوتے تھے، بس عزیزان گرامی زیادہ وقت نہیں لینا آپ کا، پر اس واقعے کو مکمل کرنا ہے ربط مسائل۔ مختار جناب مختار وہاں پہنچے جہاں قیدی کھڑے ہوتے تھے، لیکن جہاں قیدی کھڑے ہوتے تھے قیدیوں کو روکا جاتا تھا، مختار وہاں نہیں رکے، آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ابن زیاد ملعون دیکھ رہا ہے کہ مختار قریب آ گئے، مختار تخت کے اس طرح قریب آ گئے، روایت بتاتی ہے جتنا ایک کمان کا فاصلہ رہتا ہے
وہاں پہ جا کے تخت کے قریب رکے, کہا پوچھا سوال یہ کیا, ایک سوال ہے جب محمد وہاں پہنچے, مختار نے سوال کیا, کہ ابن زاد یہ بتا, بے وجہ بے وقت علی کی عبادت میں دخل دینے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ ابن زاد جواب تو نہ دے سکا. یہ کہتا ہے کہ مختار تمہیں معلوم ہے حاکم وقت ہوں, میں بادشاہ ہوں, میں تمہیں جب چاہوں بلا سکتا ہوں, جب چاہوں اندر ڈال سکتا ہوں, لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں. جیسے ہی قتل کا نام سنا, مختار نے قہقہا لگایا, ہنسے مختار. تو ایک مرتبہ ابن زاد مبہوت ہو جاتا ہے, جسے کہتے ہیں کہ بے عزتی ہونا. تخت پر بیٹھا ہوا بادشاہ ایک قیدی کہہ رہا ہے, ہنس رہا ہے. تو ایک مرتبہ جھنجھلا کے کہتا ہے, تم علی والے موت کا نام سن کر مسکراتے کیوں ہو؟ توجہ نہیں دی آپ نے. ابن زاد پوچھ رہا ہے مختار سے کہ تم مختار علی والے, علی سے محبت رکھنے والے, جب میں موت کا نام کہتا ہوں کہ تمہیں میرا ایک اشارہ ہوگا قتل ہو جاؤ گے, تم موت کا نام سن کے مسکراتے کیوں ہو؟ مختار کہا لگاتے ہیں, ہنستے ہیں. کہا ہنس اس لیے رہا ہوں تیری بے وقوفی پہ ہنس رہا ہوں. کیا جو میری بے وقوفی کیا ہے, میں تخت پر ہوں, میں حاکم ہوں, میں گورنر ہوں, میرا ایک اشارہ ہوگا تیرے سر تن میں جدائی پیدا ہو جائے گی, میں حاکم ہو کے حکم دے رہا ہوں, تم کہے لگا رہے ہو. ایک مرتبہ پھر سے جناب مختار نے کہا لگایا, اور ایک مرتبہ جب جھنجھلا گیا تو کہا کہ اے سپاہیوں, اس کے گردن میں تلواروں کی نوکیں چبھا دو. 40 تلواریں جناب مختار کی گردن میں چبھی ہوئی تھی. اب مختار کہتے ہیں یا علی, سر کو اٹھایا. توجہ دیجئے گا, یہ ایسے چاہنے والے ہوتے ہیں, ایسے مولیان حیدر کرار ہوتے ہیں. آج تھوڑا سا وقت بھی, تھوڑا سا بھی کسی کو لالچ دے دیا جائے تو دین ایمان بدلنے پہ بدل جاتا ہے, آنے پہ بدل جاتا ہے. پیسے کا کوئی لالچ دے دے تو کچھ کا کچھ کہنے لگتا ہے. یہ کہاں دیکھیے, مولیان حیدر کرار یہ ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے دنیا کی ساری دولت دے دی جائے وہ بدلنے والے نہیں ہوتے. آج کا ایمان کتنا سستا ایمان ہے, انسان امان بیچ دیا جاتا ہے, ایمان کو بیچ دیتا ہے. بس عزیزان گرامی, جناب مختار کو 40 تلواریں جو چبھائی گئی تو جناب مختار کہتے ہیں یا علی تیری محبت کا مزہ آ رہا ہے, یا علی تیری محبت کا مزہ آ رہا ہے. بس عزیزان گرامی, جناب مختار کو جیسے ہی کہا کہ تم علی والے موت کا نام سن کے ڈرتے کیوں نہیں ہو, مسکراتے کیوں ہو, کہا سن اور سنے گا کہ میں کیوں مسکراتا ہوں. کہا سناؤ. آخری جملہ دیکھیں, رائے گا نہ جانے پائے, بڑی محنت کی ہے میں نے, بس ایک مرتبہ سننے کا کہا اس لیے میں تیری بے وقوفی پہ ہنس رہا ہوں. کہا اس لیے کہ میں چھوٹا سا تھا, ابھی 6 سال کا تھا, کوفے میں میرا حاکم تھا میرا مولا, میں کھیل رہا تھا, بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا, میرے مولا کا گزر ہوا, سب بچے کنارے, راستے کے کنارے ہو گئے, میں بھی ان بچوں میں کھیل رہا تھا. جیسے ہی میرا مولا گزر رہا تھا, میرے مولا کی نظر مجھ پر پڑی. ایک مرتبہ راستے کے کنارے میرا مولا بیٹھ گیا, مجھے اشارے سے بلایا, مجھے اپنے زانوں پر بٹھایا. بٹھانے کے بعد میرے بالوں میں انگلیاں پھیر کے یہ کہتے ہیں, میرے سر پر ہاتھ رکھ کے یہ کہتے ہیں, میرے مولا فرماتے ہیں کہ بیٹے مختار ایک دن وہی آئے گا کہ تو ہے بیٹا مختار, اسی کوفے میں
दुश्मनाने अली को 1,83,000 दुश्मनाने अली को कत्ल करके इसी तख्ते कूफा पर हुकूमत करेगा। मेरे मौला ने फरमाया कि दुश्मनाने अली को 1,83,000 को तहे देख करके इसी तख्ते कूफा पर हुकूमत करेगा। यही 3 मरतबा मुख्तार ने दोहराया और दोहराने के बाद फिर मुखातिब होते हैं यजीद इब्न ज़ियाद की तरफ, हरामजादे, एक कुत्ते तेरे जैसा कुत्ता मैंने मारा एक नहीं, मौत पहले कैसे आ जाएगी? सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। नारा हैदरी। ये थे अकीदे वाले, ये थे मवद्दत रखने वाले। भरे दरबार में मुख्तार ने मौलिया ने हैदर कर्रार ऐसे कहा, मेरे मौला ने जो फरमा दिया वो फरमा दिया, इसलिए कि अपने मौला की बात पर यकीन था। जब मेरे मौला ने फरमाया 1,83,000 दुश्मनाने अली को कत्ल करेगा तो मुख्तार तू कत्ल करेगा, इसी तख्ते कूफा पे हुकूमत करेगा। अभी तो मैंने हुकूमत भी नहीं की, एक को भी नहीं मारा, कैसे मुझे मौत आ सकती है? मेरा मौला झूठा तो नहीं है, वो मेरा मौला मासूम है। जो मेरा मौला कह देता है वो होके रहता है। ये मुख्तार थे, ये अकीदा रखने वाले थे, ये चाहने वाले थे। बहुत से ऐसे मौला के चाहने वाले हैं, ये मुख्तार है। अच्छा अजीजान गिरामी, मुख्तार को एक मरतबा कहते हैं, मुख्तार तुम्हें मालूम है क्या वाकया, कब तुम निकले हो कैद से? कहा हाँ मुझे मालूम है कि मैं यहाँ तेरी कैद में हूँ। जब तक तू रखेगा, जब एक दिन तेरा सफाया हो जाएगा, जाल हक्को हक्कल बातिला इन्नल बातिला काना कहूँगा, जब तक हुकूमत कर ले, बातिल एक दिन मिटने वाला है, हक आने वाला है। इसलिए कि मेरा मौला का लक़ब है अल हक मा अली व अलीयुन माल हक, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। हक का एक दिन बोलबाला होगा, तेरा सफाया होगा, बल्कि लफ्जों को पलट के कह दूं, बदल के कह दूं, एक दिन तू हाकिम तो है लेकिन तेरा मुंह काला होगा। एक सलाम भेजे मोहम्मद वाले ऐसे चाहने वाले थे, अली के चाहने वाले थे, ऐसी विलायत रखने वाले थे। लेकिन तारीख़ कायनात में एक मर्तबा कहता है कि अपने अली पर, अपने हुसैन पर, अपने मौला वाक़ा पर इतना नाज है। कहा हाँ, मुख्तार कहते हैं, फरमाते हैं कि ऐ इब्ने ज़ात अपनी नजिस ज़बान से मेरे पाक मौला हुसैन का नाम न ले, इसलिए कि वो तत्हीर के वारिस है, वो तत्हीर के वारिस हुसैन है। और तेरा गंदा मुंह है, तो शराब नोशी के नशे में है, मेरे पाक मौला का नाम न ले। अच्छा मुख्तार इतना नाज है अपने हुसैन पे? कहा हाँ। अजीजान गिरामी, का अच्छा क्या तुम हुसैन को देखोगे तो पहचान लोगे? कहा हाँ मैं हुसैन को। कहा ये तेरा नजिस दरबार? कहा मेरा पाक मौला। बस अजीजान गिरामी, कहा तेरा नजिस दरबार? कहा मेरा पाक मौला। इस दरबार में मेरा मौला नहीं आ सकता है। कहा नहीं हुसैन, ऐ मुख्तार तुम्हारा मौला हुसैन किसी दरबार में मौजूद है। कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा मौला मदीने से आ जाए कूफे में, मुख्तार को पता न चले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन हाँ आज़ादारो, मुख्तार को क्या मालूम था कि क्या कयामत गुजर गई, वाक़े करबला गुजर गया, मुख्तार को तब कैद से निकाला गया। हाँ आज़ादारो वो मंजिल आई, आज़ादारो वो मंजिल आई। एक मरतबा कहा इब्ने ज़ात ने, मुख्तार अरे क्या तुम अपने मौला को देखोगे? कहा चुप, इसलिए कि मेरा पाक मौला तेरा नजिस दरबार नहीं आ सकता। का यकीन नहीं आ रहा है?
میں دکھا دوں۔ میں ایک مرتبہ روایت بتاتی ہے ارے تخت کے نیچے سے اشارہ کیا سپاہیوں نے آگے بڑھ کے ارے جس میں حسین کا کٹا ہوا سر رکھا تھا تشت طلا نکالا، اب جو کپڑا ہٹایا، اب جو مختار نے غور سے دیکھا، کہا مولا حسین ارے کیا وقت گزر گیا، یہ کیا ہو گیا؟ ایک مرتبہ جیسے ہی مولا کے سر کو دیکھا مختار نے انگڑائی لی، ارے بیڑیاں ٹوٹ گئی، زنجیریں نکل کے الگ ہو گئی، برابر میں کھڑے ہوئے سپاہی کی طرف لگ کے کہا کہ اس کی تلوار کو لے ابن زیاد کا سر قلم کر دے، لیکن پیچھے سے ارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیوں کی آواز سنائی دی، کھنکتی ہوئی پیچھے کسی نے ارے شانے پہ ہاتھ رکھا اور کہا بھائی مختار ارے صبر کرو۔ اب جو مختار نے پیچھے مڑ کے دیکھا سید سجاد ہے جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اب جو مختار نے دیکھا پلٹ کے مولا سجاد ارے یہ کیا ہو گیا؟ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ جناب مختار، جناب سید سجاد کہتے ہیں بھائی مختار آپ قید میں تھے، میرا بابا مارا گیا، ہم کو اسیر کیا گیا، میری پھپھیوں کو اسیر کیا گیا۔ ہاں آزادارو ایک جملہ کہا ایسے مولا سید سجاد یہ سب واقعہ ہو گیا، ارے کیا عباس نے ساتھ نہیں دیا؟ کیا عباس نہیں تھے؟ کہا نہیں ایسا مختار نہ بولو، اس لیے کہ جب تک میرے چچا کے شان سلامت تھے ارے کسی مجال کسی کی نہیں تھی جو خیام حسینی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لیتا، لیکن جیسے دریا کے کنارے میرے چچا کے شان قلم ہوئے بقیامت گزر گئی، میرا بابا مارا گیا۔ ہاں آزادارو بچن جملے آج کی روایت کے اعتبار سے، ہاں آزادارو حسین نے نانا کے دین کے لیے مدینہ چھوڑا تھا، وہ مدینہ چھوڑا، نانا کے روضے پہ پہنچے، وہ وقت آیا بس آزادارو دو چار جملے روایت کے اور ختم مجلس، نانا کے روضے پہ آئے، ادھر حکم مل چکا تھا یزید کی طرف سے کہ 4 لوگوں سے بیعت لے لو۔ ہاں آزادارو جیسے ہی ولید نے یہ حکم نامہ پہنچایا تو امام علی مقام روضہ رسول پہ پہنچے، روضہ رسول پر لپٹ کے رونے لگے۔ ہاں آزادارو رخصتی ہے، مدینے سے رخصتی امام علی مقام کی ہے۔ آزادارو میں نے دوپہر کی مجلس میں آپ کو بیان کیا تھا جب کوئی بھی سفر پہ مسافر جاتا ہے تو گھر والے جو رک جاتے ہیں ان کو یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہاں یہ جانے والا آئے گا، لیکن جو مدینے میں رکنے والے تھے ان کو یہ معلوم تھا کہ ہاں جو قافلہ جا رہا ہے پلٹ کے نہ آئے گا، ارے کیا گزر رہی ہوگی۔ ہاں آزاداروں کو منزل آئی کہ سامان سفر تیار کیا گیا، اب جانے کے لیے تیار ہے۔ ہاں آزاداروں ایک مرتبہ ام سلمہ آتی ہے، حسین کے قریب آتی ہے اور کہتی ہے بیٹا حسین میں نے سنا ہے کہ تو ارے عراق کی طرف سفر کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ کہا نانی ام سلمہ میں جا رہا ہوں عراق کی طرف۔ کہا کہ سب کہیں جانا، اے بیٹا حسین تو عراق کی طرف نہ جانا، اس لیے کہ میں نے تیرے نانا سے سنا ہے کہ میرا نواسا چھوٹا نواسا حسین سرزمین کربلا پر ارے 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا جائے گا۔ ہاں آزادارو ایک مرتبہ کہا ہے نانی ام سلمہ ارے کیا مجھے آپ کو معلوم ہے، کیا مجھے نہیں معلوم ہے؟ کیا ہاں ایک مرتبہ کہا دیکھ بیٹا حسین تیرے نانا وہ خاکے کربلا
کربلا کی مٹی دے کے گئے ہیں اور یہ فرما کے گئے ہیں اے ام سلمہ دیکھنا جب میرا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا سرزمین کربلا پہ ذبح کر دیا جائے، مار دیا جائے، شہید کر دیا جائے، یہ مٹی جو ہے وہ سرخ ہو جائے گی، سمجھ لینا۔ تو ایک مرتبہ امام علی مقام نے جیل میں ہاتھ ڈالا، اسی کی تھوڑی سی مٹی خود دی نانی ام سلمہ ارے یہ مٹی بھی اسی میں رکھ لیجئے۔ بازادارو یہ کہہ کے جناب ام سلمہ سے یہ کہا کہ اللہ کا اللہ نے یہی فرمایا، مرضی یہی ہے کہ سرزمین عراق پہ جاؤں۔ بازادارو وقت گزرتا گیا، ام سلمہ ایک مرتبہ سو رہی تھی، کیا دیکھا؟ ارے خواب میں پیغمبر اسلام آئے ہیں، بازادارو ارے اس عالم میں آئے ہیں، سر پہ خاک پڑی ہوئی ہے، ارے سر پہ خاک پڑی ہوئی ہے۔ ام سلمہ ایک مرتبہ حیرت سے بیدار ہوتی ہے، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، میں تمہیں کس عالم میں دیکھ رہی ہوں؟ بازادارو جیسے ہی اس عالم میں رسول کو دیکھا، کہا اے ام سلمہ تم آرام فرما رہی ہو، آج کربلا میں میرا نواسا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ جب روایت بتاتی ہے کہ نانی ام سلمہ کی ارے آنکھ کھلی تو ایک مرتبہ جو شیشی تھی جس پہ پیغمبر اسلام مٹی دے کے گئے تھے، جس پہ حسین نے بھی مٹی وہ خاک ارے ڈال کے رکھی تھی، اس کی طرح پڑی کا اس لیے کہ رسول نے بتایا تھا کہ جب میرا چھوٹا نواسا حسین کربلا میں شہید کر دیا جائے تو یہ مٹی سرخ ہو جائے گی۔ آنکھ کھلی اس شیشی کی طرح پڑھی، بننے کے بعد کیا دیکھا؟ اس مٹی، اس شیشی کی مٹی ارے سرخ ہو گئی۔ ایک مرتبہ ام سلمہ نے سر و سینہ پیٹ لیا اور یہ کہا واہ حسینہ واہ علیہ الا قتل الحسین بکربلا الا ذبح الحسین بکربلا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلمون الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه